السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، جب سے اسلام کا آغاز ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور اپنے اخلاق سے غیر مسلموں کے دل جیتے، جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے، اور یہ سلسلہ 1500 سال سے آگے چلتا رہا۔ مختلف اوقات میں مسلمانوں میں طرح طرح کے لوگ آئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا، اسلام کی وہ تعلیم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے دنیا تک پہنچائی، اور اس اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ اس تعلیم کو بدنام کرنے میں مختلف ادوار میں مختلف لوگ اسلام کا لبادہ پہن کر پیدا ہوتے رہے اور اسلام کو بدنام کرتے رہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل پیشگوئی فرما دی کہ میری امت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مساجد میں جو مسلمان ہیں وہ علماء سے مشورہ لینے کے لیے جب جائیں گے تو مسجد کے ممبروں پر سور اور بندروں کو بیٹھا ہوا پائیں گے، اور اسی طرح الفاظ ہیں کہ میری امت میں جو علماء سو ہیں وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بن جائیں گے یا کہلائیں گے۔ اب آپ ایک اسلام کی جو اصل تعلیم ہے، جو اصل اسلام کا جو نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دے کر لوگوں کے دل جیتے، اس کا ایک نمونہ وہ یہ ہے کہ مساجد جو بنائی جاتی ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، توحید کا نام بلند کرنے کے لیے۔ اب ایک واحد جماعت اس وقت آسمان کے نیچے ہے جو دنیا بھر میں نئی سے نئی مساجد تعمیر کر کے وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا رہی ہیں جس کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ایک ملک، ایک وطن ایسا بھی ہے کہ جہاں کے بسنے والے مولوی یا علماء یا سیاسی لیڈران جنہوں نے بظاہر سیاست کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ انہی علماء کی طرح ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بن جائیں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ذرا سنیں اور اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا دیش جہاں عیسائیت کا غلبہ ہے، عیسائیت اکثریت میں ہے، وہاں جماعت احمدیہ نے ابھی ایک نئی مسجد بنائی، اور مسجد کے افتتاح کے موقع پہ جو وہاں کا میڈیا ہے، وہاں کا جو چینل ہے، وہ کس انداز میں خبر دے رہا ہے، اور پھر جماعت احمدیہ کا موقف بھی ساتھ سنیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے کھلی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے کہ صرف مسلمان وہاں آ سکتے ہیں، بلکہ جو بھی چاہے اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے خدا کو پکارنے کے لیے وہ وہاں آ سکتا ہے۔ اب پہلے ہم اس 2 منٹ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ جو دوست انگلش کو سمجھتے ہیں میرا خیال ہے وہ اس کو سن کے وہ سمجھ جائیں گے اور ان کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لیکن جو نہیں سمجھتے ان کے لیے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر جو نیوز چینل ہے اس نے بڑی اچھے انداز میں جماعت احمدیہ کا تعارف بھی کروایا ہے، اور پھر مسجد کے افتتاح کو بڑا اچھا امریکہ کے لیے قرار دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جرمنی میں 100 مساجد سکیم بھی چل رہی ہے، تقریباً 70 مساجد کے قریب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ تعمیر کرنے کے قابل ہو چکی، باقی بھی بن رہی ہیں۔ صرف امریکہ، جرمنی نہیں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، کوئی دنیا کا ایسا بر اعظم نہیں ہے جہاں جماعت احمدیہ دن بدن
نئی سے نئی مسجد تعمیر کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیم جس کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں اس کا پرچار کر رہی ہے. لیکن ہمارے دیس کے اندر، ہمارے اپنے دیس میں جہاں سے ہم ہجرت کر کے مختلف ممالک میں جا چکے، وہاں کے جو مولوی حضرات ہیں، جو علماء سو ہیں، یا وہ سیاستدان جنہوں نے اپنی روزی روٹی صرف اس کام پہ لگائی ہوئی ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہر نئے سے نئے ظلم کا دروازہ کھولتے چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف ہر دوسرے تیسرے دن کوئی بیان دے دیتے ہیں تاکہ وہ جاہل عوام جن کو سچ حقیقت کا نہیں پتہ ان کی باتیں سنیں اور ان کو شاید اگلے چند دن کی پھر کرسی مہیا کر دیں، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسان نے ایک دن جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر وہاں جو خدا کا سلوک ہوگا وہ انہوں نے احادیث میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سن رکھے ہیں. چلیں پہلے اس کو سنتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے. Philadelphia today, you may have seen a heavy security presence. That is because a religious leader equivalent to the Pope came to the city to dedicate a brand new mosque. Eyewitness News reporter David Spunt is following this story for us tonight. Hey Alex, well the mosque belongs to the Ahmadiyya Muslim community, a community with strong ties right here to Philadelphia. The dream of this mosque began many years ago, and as of tonight it's officially open not just to Muslims but to anyone who's more curious. On Glenwood Avenue in North Philadelphia, Muslims are praying, grateful to share their religion with the community, and they're doing it inside this beautiful new mosque. We want this to be a place where people can come together, whether you're Muslim or not. This is a public space. This mosque is part of the Ahmadiyya Muslim community. It also happens to be the city's largest mosque, and inside you'll find messages of peace and understanding. In all respects, dialogue is crucial to breaking down barriers and increasing mutual understanding and knowledge. The worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, His Holiness Khalifa Mirza Masroor Ahmad, was on hand for the dedication. He's the equivalent of the Pope to the Ahmadiyya community. He oversees 20 million Muslims around the world and traveled from London for the dedication. We are united as human beings, and so it is vital that we interact with other people rather than isolating ourselves. Mayor Jim Kenney and other city dignitaries welcomed the Khalifa to town with open arms. If you're interested in taking a look inside, you have an open invitation. For anyone who sees this mosque, who drives by and wonders about stopping by, don't wonder. Come knock on our door and have a cup of coffee, a cup of tea on us. The Ahmadiyya Khalifa will make several more stops in several states, one in Guatemala, before heading back to London. جی دوستو، آپ نے مسجد بنانے کا ایک نمونہ امریکہ میں دیکھا، نیوز بھی سنی اور وہاں کے چینل، اور ایک نمونہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں، یہ بھی ذرا سنیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور نمونہ تھا اس پہ کون اس وقت پوری طرح کار فرمایا ہے، کون اس پہ عمل پیرا ہے. سنیں ذرا یہ الفاظ اور پھر خود فیصلہ کریں کون اس وقت صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے. اپنی جیب سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی مسجد بنا رہے ہیں جو ٹرکی میں جس کو بلو ماسک کہتے ہیں، وہ آپ کو ایک دم نظر آئے گی. اور جنہوں نے ایک بہت بڑی اردگان نے مسجد بنائی ہے بلو ماسک طرح کی، انہی کے انجینئرز کو ہائر کر کے ٹرکی والے یہاں 1 مہینہ رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساری ڈسکشن بھی ہو چکی ہے، اور سال کے اندر اندر وہ باہر نکل آئے گی جو مسجد، اس میں خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، لیکن صرف وہ باہر لکھا ہوگا ایک قادیانی یہاں اندر نہیں آ سکتا. جو بندہ ختم نبوت پر یقین نہیں کرتا اس سے نہ کوئی دوستی ہے، اس سے نہ کوئی لگاؤ ہے. اگر انہوں نے رہنا ہے
تو منالٹری میں جیسے ہم کرسچنوں کو رائٹ دیتے ہیں، ہندوؤں کو دیتے ہیں، تو ان کو ایسا رائٹ ہوگا. کسی اور جگہ جانا ہے تو چلے جائیں. یہ الفاظ آپ نے سن لیے. اب میرا خیال ہے اس کے اوپر تجزیہ یا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسجد کا افتتاح امریکہ میں اور اس کے اوپر نیوز انگلش میں آپ نے سنی، اور ایک مسجد یہ صاحب بنا رہے ہیں جو ترکی سے انجینئر آئے، اور پھر اس کے اوپر اگلا بھی انہوں نے بتا دیا کہ اس مسجد میں قادیانیوں کے جانے کا وہ بورڈ لگاؤ کہ وہاں جانا منع ہے. آپ سب جانتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے دیس میں اس وقت مسجدیں اور مدرسے کس کام کے لیے زیادہ بدنام ہو رہے ہیں. میرا خیال اس میں ڈیٹیل میں جانے، اور اگر یہ خود یہ بورڈ لگا رہے ہیں کہ وہاں قادیانیوں کا جانا منع ہے تو ایک لحاظ سے اچھا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ قادیانی اگر اس مسجد میں جائیں گے تو ان کے وہ کارنامے یا ان کے مولویوں کے وہ کارنامے جس کے لیے وہ آج کل ہر اخبار کی زینت بن رہے ہیں، اس سے ان کو روکنے کا سبب بنیں گے. اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی قادیانی مسجد اس میں جائے جہاں نعوذ باللہ ایسی حرکات ہوتی ہیں. ساری مساجد میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ آج اگر حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیان کی اس کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ ایسے اشخاص جو ہیں ان کے الفاظ اس کو بالکل سچا ثابت کر رہے ہیں. چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے اشخاص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا اخلاق کو بدنام کرتے ہیں ان پہ خدا تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے جو حشرات ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں. اب یہ بھی ذرا خبر سن لیں اس سے متعلقہ. ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب پر شہرت کی مکھیوں کا حملہ. مکھیوں کے حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے دوڑا کر گاڑی تک پہنچایا. وزیر اعلیٰ پنجاب گجرات میں اپنے حلقے کے دورے پر تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر شہرت کی مکھیوں کا حملہ ہے. مکھیوں کے حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے دوڑا کر گاڑی تک پہنچایا. وزیر اعلیٰ پنجاب گجرات میں اپنے حلقے پہ دورے پر تھے. آپ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوٹیجز جو ہے وہ 7 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پر شہر کے مکھیوں کا حملہ ہوا. مکھیوں کے حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے دوڑا کر گاڑی تک پہنچایا. وزیر اعلیٰ پنجاب گجرات میں اپنے حلقے کے دورے پر تھے. آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے کی خبر ہے، یہی وزیر اعلیٰ جب دوبارہ بدنام ہونے کے بعد ایک دفعہ چند مہینے پہلے ایک اسی اپنی اسمبلی میں بازوں پر پٹیاں لپیٹ کے یہ بد دعائیں دے رہا تھا دوسری حکومت کو کہ انہوں نے میرے پہ ظلم کیا، میری ہڈیاں توڑ دیں، یہ وہ. اور پھر یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا عمران خان کے توسط یا اس کی مدد سے. تو اب اس نے کیا کام شروع کر دیا ہے. پہلے اس نے اپنے دور میں جب یہ اسمبلی میں تھے اس نے بعض ایسے بل منظور کروائے کہ دفاتر میں جو ہے وہ آیات لکھوائی جائیں گی قرآن پاک کی. ختم نبوت پر جتنا یقین جماعت احمدیہ کو ہے اور جس انداز میں ہے وہ وہی ہے جو عرب کنٹریز میں جیسے وہ ختم نبوت کو سمجھتے ہیں یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ پاکستان میں اس کا بالکل اور اس کو رنگ دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. پھر اسی وزیر اعلیٰ نے اپنا دوبارہ آتے ہی ایک شہر کے اندر یہ بورڈ لگوایا جماعت احمدیہ کی مسجد باہر کہ یہ قادیانیوں کی مسجد ہے، یہاں دوسرے مسلمان داخل نہ ہوں. اب یہ اس مسجد پہ بورڈ لگوا رہے ہیں کہ یہاں قادیانی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے اندر خاص حکمت ہے کہ وہ اس ایسے شخص سے یہ کام کروا رہا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے کے اندر ہر چیز کھری ہو جائے. کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے اور کون اس تعلیم کے خلاف جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا کافی، باقی پھر انشاءاللہ.